بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ زنجبیل اصل میں دو لفظوں سے مرکب ہے، زنا اور جبل سے، اور زنا لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑ کو، اور اس مرکب لفظ کے معنی یہ ہوئے کہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور یہ صاف بات ہے کہ ایک زہریلے اور وبائی مرض کے بعد انسان کو اعلیٰ درجے کی صحت تک پہنچنے کے واسطے دو حالتوں میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلی وہ حالت ہوتی ہے جب کہ زہریلے اور خطرناک مادے رک جاتے ہیں اور ان میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے اور زہریلے حملوں سے نجات ملتی ہے اور وہ مواد دبائے جاتے ہیں، مگر اعضاء بدستور کمزور ہوتے ہیں اور ان میں کوئی قوت اور سکت نہیں ہوتی جس سے وہ کام کرنے کے قابل ہو۔ ایک ربودگی کی سی حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کو کافوری پیالے پینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حالت میں گناہ کا زہر دبایا جاتا ہے اور اس جوش کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جو نفس کی سرکشی اور جوش کی حالت میں ہوتا ہے، مگر ابھی نیکی کرنے کی قوت نہیں آتی۔ پس دوسری حالت جو زنجبیلی حالت ہے وہ وہی ہے جب کہ صحت کامل کے بعد توانائی اور طاقت آ جائے، یہاں تک کہ پہاڑوں پر بھی چڑھ سکے۔ اور زنجبیل بجائے خود چونکہ حرارت غریزی کو بڑھاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر سے بتایا کہ پہلے مومنوں کے گناہوں کی حالت پر موت آتی ہے اور پھر انہیں نیکی کی توفیق اور قوت ملتی ہے۔ گناہ کی حالت میں انسان پستی اور ذلت میں ہوتا ہے اور جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے نیچے نیچے چلے جاتا ہے، لیکن جب گناہوں پر موت آتی ہے تو اس پستی کے گڑھے میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے جب تک اوپر چڑھنے کے لیے اسے زنجبیلی شربت نہ ملے۔ پس نیکیوں کی توفیق عطا ہونے پر وہ پھر اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، اور یہ پہاڑی گھاٹیاں وہی ہیں جو صراط الذین انعمت علیہم میں بیان ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور منعم علیہم کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ واحد ہے اور وحدت کو پیار کرتا ہے، اس لیے سب کام وحدت ہی کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو سب کو نبی بنا دیتا، مگر یہ امر وحدت کے خلاف تھا، اس لیے ایسا نہیں کیا۔ تاہم اس میں بخل بھی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جو اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے سچا معاہدہ کرتا ہے وہ اس کا لطف اور ذوق اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ امت میں ابدال ہوتے ہیں جن کی فطرت کو بدلا دیا جاتا ہے، اور یہ تبدیلی اتباع سنت اور دعاؤں سے ملتی ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، گناہ کی تعلیم میں انہوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ گناہ اصل میں جناح سے لیا گیا ہے اور جیم کا تبادلہ گاف سے کیا گیا ہے، جیسے فارسی والے کر لیتے ہیں، اور جناح اصل میں عمدن کسی طرف میل کرنے کو کہتے ہیں۔ پس گناہ سے یہ مراد ہے کہ عمدن بدی کی طرف میل کیا جاوے۔ پس میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ حرکت سرزد ہو، اور قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے گناہ کو صدور اس لیے ناممکن ہے کہ عارفانہ حالت کے انتہائی مقام پر وہ ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عارف بدی کی طرف میل کرے۔ فرمایا اعمال سے تو عمد نہیں پایا جاتا، اساس سے تو عمد نہیں پایا جاتا، کیونکہ دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَنَّسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورۃ طٰہٰ آیت 116۔ اساس سے یاد آیا میرا ایک فکر ہے، الاسا علاج و من افا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلالی تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ 18 نومبر 1901 بوقت سیر صبح 8:30 بجے مسٹر ڈکسن سیاح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضرت اختص ہماری دلی آرزو یہی ہے
کہ آپ چند روز ہمارے پاس اور ٹھہریں تاکہ میں اسلام کی وہ روحانی فلسفی جو اس زمانے میں مخفی تھی اور جو خدا نے مجھے عطا کی ہے آپ کو سمجھاؤں۔ مسٹر ڈکسن، میں آپ کا ازبز ممنون ہوں، مگر آج مجھے جانا ہی چاہیے۔ میں نے کچھ سن لیا ہے حضرت اقدس، چونکہ آپ کو چلے جانا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو اپنے مقصد کو بیان کر دوں۔ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے۔ پس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں۔ دنیا میں لوگوں نے جس قدر طریقے اور ہیلے گناہ سے بچنے کے لیے نکالے ہیں اور خدا کی شناخت کے جو اصول تجویز کیے ہیں، وہ انسانی خیالات ہونے کی وجہ سے بالکل غلط ہیں اور محض خیالی باتیں ہیں جن میں سچائی کی کوئی روح نہیں ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا اور دلائل سے واضح کروں گا کہ گناہوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات پر کامل یقین انسان کو ہو جاوے کہ خدا ہے اور وہ جزا سزا دیتا ہے۔ جب تک اس اصول پر یقین کامل نہ ہو، گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں ہو سکتی۔ درس خدا ہے اور ہونا چاہیے، یہ دو لفظ ہیں جن میں بہت بڑے غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ خدا ہے، یہ علم الیقین بلکہ حق الیقین کے تحت سے نکلتی ہے، اور دوسری بات قیاسی اور ظنی ہے۔ مثلا ایک شخص جو فلاسفر اور حکیم ہو، وہ صرف نظام شمسی اور دیگر اجرام اور مصنوعات پر نظر کر کے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ اس ترتیب محکم اور ابلغ نظام کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ ایک مدبر اور حکیم و علیم ثانی کی ضرورت ہے، تو اس سے یقین کے درجے پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو ایک شخص خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور اس کے تائیدات کے چمکتے ہوئے نشان اپنے ساتھ رکھ کر کہتا ہے کہ واقعی ایک قادر مطلق خدا ہے۔ وہ معرفت اور بصیرت کی آنکھ سے اسے دیکھتا ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکیم یا فلاسفر جو صرف قیاسی طور پر خدا کے وجود کا قائل ہے، سچی پاکیزگی اور خدا ترسی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ نیری ضرورت کا علم کبھی بھی اپنے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا جو الہی روح پیدا کر کے اسے گناہ کی طرف دوڑنے سے بچا لے اور اس تاریکی سے نجات دے جو گناہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر جو براہ راست خدا کا جلال آسمان سے مشاہدہ کرتا ہے، وہ نیک کاموں اور وفاداری اور اخلاص کے لیے اس کے جلال کے ساتھ ہی ایک قوت اور روشنی پاتا ہے جو اس کو بدیوں سے بچا لیتی اور تاریکی سے نجات دیتی ہے۔ اس کی بدی کی قوتیں اور نفسانی جذبات پر خدا کے مکالمات اور پررو مکاشفات سے ایک موت وارد ہو جاتی ہے، اور وہ شیطانی زندگی سے نکل کر ملائکہ کی سی زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اشارے پر چلنے لگتا ہے۔ جیسے ایک شخص آتش سوزندہ کے نیچے بدکاری نہیں کر سکتا، اسی طرح جو شخص خدا کے جلالی تجلیات کے نیچے آتا ہے، اس کی شیطنت مر جاتی ہے اور اس کے سام کا سر کچلا جاتا ہے۔ بس یہی وہ یقین اور معرفت ہوتی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام آ کر دنیا کو عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعہ سے وہ گناہ سے نجات پا کر پاک زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طریق پر خدا نے مجھے مامور کیا ہے، اور میرے آنے کی یہی غرض ہے کہ میں دنیا کو دکھا دوں کہ خدا ہے اور وہ جزا سزا دیتا ہے۔